بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. سوال نمبر 8 کا بیان چل رہا تھا. سوال نمبر 8 کے اندر 3 آیات کو ذکر کرنا تھا. جن آیات میں قادیانی تحریف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں. ایک آیت سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں. دیکھیے قادیانی استدلال نمبر 2. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. قادیانی تحریف اور ترجمہ کو ذکر کرنے سے پہلے اس آیت کا مسلمانوں کے ہاں جو ترجمہ ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبله الرسل ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم بلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. اب یہاں پر جو محل استشہاد ہے یہ جو محل بحث ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد قد خلت من قبله الرسل ہے. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ مسلمانوں کے یہاں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. یہ کلمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ آگے قادیانی تعریف اور اس کا اقبال آسان ہو کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. کلمہ بہت سے اور دوسرا گزر چکے ہیں. ان دونوں کو آگے انشاءاللہ آپ بحث کے اندر پائیں گے اور اسی سے متعلقہ بات ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں قادیانی اس میں کیا تحریف کرتے ہیں. قادیانی ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. ان سے پہلے کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں. ان سے پہلے کے سب رسول فوت ہو چکے ہیں. یہ ترجمہ کیا گیا ہے قد خلت من قبله الرسل. آگے چل کے اس ترجمے کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس میں اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. کمزوری ہے جو اقبال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. بس اگر وہ وفات بعد یا قتل کیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے. اس آیت میں قادیانی گروہ خلو کو بمانا موت لیتا ہے. قد خلت من قبله الرسل خلت کے اس کلمہ کو انہوں نے بمانا موت لیا ہے اور من قبله کو الرسل کی صفت مانتا ہے اور الرسل پر لام استغراق مانتا ہے. تین چیزیں خلت بمانا موت من قبله کو الرسل کی صفت بناتا ہے کہ آپ سے پہلے کے سارے رسول اور الرسل کے اندر لام استغراق مانتا ہے کہ تمام کے تمام رسول اس میں داخل ہیں. ان تین کلمات میں تعریف کی جاتی ہے اور اپنا مدعا ثابت کیا جاتا ہے. اس لیے استدلال حاصل ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو بس مسیح بھی ان میں آ گئے یعنی وہ بھی فوت ہو گئے. بنیادی طور پر آپ دیکھیں یہاں قادیانی اور اس کی جماعت نے خلا کا معنی موت کیا. اب لغت کی کوئی کتابی بطور استشہاد کی کوشش نہیں کر سکتے جہاں پر خلا کا معنی موت لیا گیا ہو. کوئی ایک قول وہ کہیں سے تلاش کر جاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اہل لغت کا فیصلہ ہے کہ وہ مردود قول ہے اس لیے کہ وہ قول کسی بھی اہل لغت کے نزدیک مسلم نہیں ہے. جب وہ اہل لغت کے مخالف ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو قادیانی کی جماعت خلا کا معنی جو موت کرتی ہے اس کی ان کے پاس لغت کوئی دلیل نہیں ہے محاورتاً کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اس کے پاس جو کہ ترجمہ ہے اگر اس کو آیات پر منتقل کیا جائے تو ان آیات کے معنی بالکل باطل ہو جاتے ہیں بلکہ عقلاً بھی وہ معنی ثابت نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ نیچے آپ کو آیت ملے گی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی تو اس میں کہا جائے گا کل واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الايام الخالیہ. کھاؤ پیو اور یہ تمہارا بنا نعمتیں مفہوم ہے وہ تمہارے عمل کے بدلے میں ہے جو تم کرتے رہے گزرے ہوئے ایام میں. اب یہاں پر اگر فی الايام الخالیہ کا ترجمہ فی الايام المیتۃ کیا جائے یعنی مرے ہوئے دنوں میں جو عمل کرتے تھے تو عقلاً یہ کوئی سمجھ میں آنے والا معنی نہیں ہے. ایسے وہی داخل شیاطین ہے تو اس کا کیا ترجمہ بنے گا کہ جب وہ اپنے شیاطین کی طرف مرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے ارشاد قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. جہنم کی حکایت بیان کی گئی ہے کہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے یا جہنم میں داخل کیے جا چکے جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. اگر یہاں قادیانی ترجمے کو منتقل کیا جائے تو معنی بنتا ہے کہ تم بھی داخل ہو جاؤ امتوں میں جو جہنم میں تم سے پہلے جن اور انسانوں میں سے مر چکی ہیں. حالانکہ لا يموت فيها ولا يحيى جہنم میں تو مرے گا بھی نہیں زندگی نہیں رہ سکے گا یعنی موت تو آنی نہیں ہے اور زندگی کے سامان بھی وہاں موجود نہیں ہے کہ وہاں رسول مل سکے. اس لیے میرا قادیانی کا ترجمہ کہیں پر بھی کسی لغت کے اندر نہیں ملتا اور اس ترجمہ کو جو میرا قادیانی کی اختراع ہے اگر درست مان لیا جائے تو نصوص کے معنی باقی ہو جاتے ہیں عقل بھی ان کو ناقابل قبول قرار دیا جاتا ہے. تو پہلی بات پہلا جواب وہ یہ کہ میرا قادیانی جو ترجمہ کرتا ہے اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی عربی زبان میں کوئی دلیل نظیر موجود نہیں ہے. دوسری بات خلا کا معنی کیا ہے. دیکھیے خلا خلو سے مشتق ہے جس کے معنی لغوی طور پر مکان سے متعلق ہونے کی صورت میں جگہ خالی کرنے کے اور زمان سے متعلق ہونے کی صورت میں گزرنے کے آتے ہیں اور جن چیزوں پر زمانہ گزرتا ہے ان کو بھی تبعاً خلو سے موصوف کر دیتے ہیں. یہ جو کہا گیا کہ زمانے سے متعلق ہو اس کے معنی گزرنے کے اور مکان سے متعلق ہو اس کے معنی جگہ خالی کرنے کے ہیں یہ لغت عرب کے اندر آپ کو معنی ملیں گے. مثلا قرآن کے اندر لکھتے ہیں والخلق یستعمل فی الزمان والمکان. کلمہ خلق یہ زمانہ اور مکان دونوں کے ساتھ مستعمل ہے. آگے جا کے لکھتے ہیں خلق الزمان مضى الزمان. خلق الزمان جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مضى الزمان زمانہ گزر گیا. اور لسان العرب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خلق المکان والشیء اذا لم يكن فيه احد. اذا خلق کلمہ مکان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لم يكن فيه احد اس میں کوئی نہیں ہے یعنی وہ جگہ خالی ہے. تو معلوم ہوا کہ خلق کے دو معنی جگہ خالی کرنا اور گزرنا. اگر زمانے کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا گزرنا اور جب جگہ کے ساتھ تعلق ہوگا تو اس کا معنی کیا جائے گا جگہ خالی کرنا. اب نیچے کچھ مثالیں موجود ہیں اس پر اس کو متعلق کرتے ہیں. مثالیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب پہنچتے ہیں اپنے شریعت سرداروں کے پاس مطلب یہ ہے کہ جب اپنی موجودہ جگہ کو خالی کر کے اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں تو تنہا ہونا جدا ہونا جگہ خالی کرنا وہ اس کے معنی ہے. بما اسلفتم فی الايام الخالیہ اب زمانے کے ساتھ متعلق ہے الايام الخالیہ. ترجمہ دیکھیے اعمال کی صلاح میں جو تم نے بامید سے گزشتہ ایام میں کی یعنی گزرے ہوئے ایام میں کی. تلک امت قد خلت یہ جماعت جو گزر چکی جو اپنا وقت گزار چکی. بہرحال خلو کے معنی جگہ خالی کرنا خاصندہ گزر کر یا موت سے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ جانا. یعنی معنی یہ ہے اس کا کہ خلا کا معنی وہ اگر مکان کے ساتھ ہو مکان خالی کرنا زمانے کے ساتھ ہو تو جگہ کو خالی کرنا کے آتے ہیں. اور یہاں جو قرآن کی آیت کے اندر قبل رسول اس کا معنی بنے گا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء وہ گزر چکے ہیں جگہ خالی کر چکے ہیں. اب جگہ خالی کرنا یا تو بصورت وفات ہوگی کہ جگہ خالی کر کے زمین مدفون ہو گئے یا پھر جگہ خالی کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا گئے کہ زمین پر ان کی جگہ خالی کر دی گئی. تو یہ دونوں جو معنی یہاں پر موجود ہیں کہ زمین جا کر خالی کرنا یا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور زمین کو خالی کرنا. تو اس کے ہمارے پاس موجود ہے کہ کون سے نبی وہ زمین مدفون ہو کر ان کی جگہ خالی ہوئی زمین کے اوپر اور کون سے نبی ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور ان کی زمین کی جگہ خالی کی گئی. ہمارے پاس موجود ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے جن کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جایا گیا اور ان کی جگہ زمین پر خالی کی گئی. اور دیگر انبیاء کو وفات کے ذریعے زیر زمین اللہ تعالیٰ نے راحت کا مقام اور مکان دیا اور پھر ان کی جو زمین کے اوپر جگہ تھی اس کو خالی کر دیا گیا. آگے دیکھیے جواب نمبر 2 من قبلہ اور رسول کی صفت نہیں یعنی وہ تین بات ہے قد خلت من قبلہ اور الرسل. اب من قبلہ اور الرسل سے متعلق کر دیکھیے من قبلہ اور رسول کی صفت نہیں ہے جس کے بعد معنی یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام پیغمبر مر گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول سے مقدم ہے اور موصوف اپنی صفت پر مقدم ہوتا ہے یعنی صفت بعد میں اچھی موصوف پہ آتا ہے. یہاں پر صفت بنا رہے ہیں تو صفت تو پہلے موجود ہے. یہ تو لغت کے اعتبار سے غلط ہے بلکہ یہ خلق کا ظرف ہے. اب صحیح معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر کئی رسول گزر چکے ہیں. کئی رسول آپ سے قبل گزر چکے ہیں. من قبلہ آپ سے قبل الرسل کئی اور کئی رسول اور قد خلت گزر چکے ہیں.
اور رہی بات رسول کی، رسول پر نے کہا تھا کہ یہ لام استغراق ہے، جبکہ اصل میں لام تعریف جنس کا ہے، جنس کو بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ استغراق کے معنی لینے کی صورت میں آیت کے جملوں میں تعارض لازم آئے گا، کیسے تعارض لازم آئے گا؟ وہی طور کے وما محمد الا رسول سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت ثابت کی، اور جب قد خلت من قبلہ رسل میں رسول استغراق کے لیے ہوا اور من قبلہ کا لفظ ثابت ہو ہی چکا، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جتنے اشخاص صفت رسالت سے موصوف تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صفت رسالت کے ساتھ موصوف لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو چکے اور آپ کے بعد اب رسالت کی صفت موجود نہیں، صفت رسالت موجود نہیں، تو گویا موصوف رسالت موجود نہیں، تو نعوذ باللہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق ثابت نہ ہونا یہ واضح ہوگا، یعنی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ثابت نہیں ہو سکیں گے، تو اس لیے آپ اس کو الف لام استغراق کے لیے نہیں قرار دے سکتے کہ جتنے بھی رسول تھے وہ سارے آپ سے پہلے گزر چکے، نعوذ باللہ یہ ثابت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہو سکتے، رسول تو پہلے سارے گزر چکے، تو آپ کی یہ تعریف یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی درست نہیں، اور اس سے اور مزید تصاویر بھی شہید کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول قرار دیں گے۔ یہ اسلام جو استغراق انہوں نے ذکر کیا اس کے ساتھ مطلب جو ہے وہ قدمات کیا ہے، اس مضمون کو اگر مان لیا جائے تو قادیانی جماعت سے سوال کیا جائے گا کہ بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت کا آپ کیا ترجمہ کریں گے کہ مسیح ابن مریم ایک اللہ کے رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ کے ترجمے کے مطابق اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے قد خلت من قبلہ یقیناً مر چکے ہیں ان سے پہلے کے تمام رسول، قد خلت من قبلہ الرسل یقیناً مر چکے ہیں آپ سے پہلے تمام رسول، اور رسول کا استغراق آپ کہتے ہیں، اور خلت کا معنی آپ قدمات کرتے ہیں، تو پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر قرآن کہتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، تو تمام رسول وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے فوت ہو چکے، تو مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہوئے، تو آپ کا یہ ترجمہ کرنا یہ آپ بھی نہیں ثابت کر سکتے، اسلام استغراق کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، قد خلت پیش قدمات کا ترجمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور من قبلہ کو اور رسول کی صفت بھی نہیں بنا سکتے، تو آپ کا معنی کسی نہج سے کسی طرز اور طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 3 دیکھیے، اگر اعلیٰ سبیل التنزل قادیانی گروہ کی باتیں مان لی جائیں تو بھی اس سے زیادہ رسول کے عموم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوگی، نہ کہ بطریق خصوص، یعنی بطریق عموم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کریں گے، تمام انبیاء کی وفات ثابت ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاص عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آپ عیسیٰ سے ثابت کر سکیں، اور اس وجہ میں یہ آیت ان کی دلیل بننے کے قابل نہیں رہی، اس لیے کہ اصول کی کتابوں میں اس قاعدہ مسلمہ کی تصریح ہے، یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کوئی امر خاص دلیل تخصیص منقولی سے ثابت ہو تو اس کے خلاف عام دلیل سے تمسک کرنا جائز نہیں، یعنی یہ چیز وہ دلیل خاص سے ثابت ہے، اس کے برعکس کوئی ایسا نص ہے جو عموماً کسی چیز کا انکار کرتا ہے اس میں وہ چیز بھی آپ داخل کر رہے ہیں یا وہ چیز بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح تمسک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ نے جو تمسکات پڑھے ہیں اصول کی کتابوں میں اس کے اندر اس بات کی صحت موجود ہے کہ اگر کوئی چیز خصوصی دلیل سے ثابت ہو اور عمومی دلیل سے اس کا عدم ثبوت لازم آ رہا ہو تو وہ تمسک عمومی دلیل کا تمسک درست نہیں ہوگا، اور یہاں دائرہ قطعیہ مخصوص سے حدیث علیہ السلام کی حیات ثابت کی جا چکی ہے، یعنی خصوصی دلائل سے قطعی دلائل سے حدیث کی حیات ثابت ہے، تو ایک عمومی آیت سے ان کی وفات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں آخری بات میں کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے، وہ یہ کہ قد خلت من قبلہ الرسل سے آپ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار تو کرتے ہیں، یعنی وفات عیسیٰ علیہ السلام کو تو ثابت کرتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر اس آیت کے مفہوم کے مخالف بھی لکھتا ہے، مفہوم کے مخالف کیا لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، یہ بات سنیے، روایت اہل جلدین پر صفحہ نمبر 170 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم فرض ہو گیا کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور ہم یمت والی سمجھ نہیں تھی، وہ بڑے نہیں اور مرنے والوں میں سے، تو مرزا قادیانی کی روایت سے کیا ثابت ہوا کہ قد خلت من قبلہ الرسل سے آپ عمومی طور پر نفی نہیں کر سکتے کہ سارے کے سارے رسول مر چکے ہیں، اگر آپ قد خلت من قبلہ الرسل کا مطلب وہی کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ تمام رسول مر گئے، تو مرزا قادیانی موسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ کیوں مانتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ روحانی طور پر زندہ مانتا ہے تو روحانی طور پر تمام انبیاء زندہ، کسی ایک نبی کی تصدیق کی وجہ کیا؟ وہ روحانی طور پر برا نہیں لے رہا بلکہ جسمانی طور پر برا دے رہا ہے، تو جب جسمانی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ سے مستثنی کر رہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنی کیوں نہیں کیا جا رہا جبکہ ان کا آسمانوں کی طرف زندہ لوٹایا جانا 20 دلائل سے قطعی دلائل سے مخصوص دلائل سے ثابت ہے؟ مرزا قادیانی کی تحریف خود اس کے معنی سے بھی اس کی باتوں سے بھی باطل ہے، عربی لغت کے اعتبار سے باطل ہے، قرآن حدیث کے نصوص کے اعتبار سے باطل ہے، اور سابقہ دور کے اندر کوئی مسلمان مفسر بھی ایسا نہیں گزرا جو مرزا قادیانی کے معنی کی تائید کرتا ہو، بلکہ اس کے برعکس اس کے خلاف مرزا قادیانی کے خلاف انہوں نے معنی ذکر کیا ہے، مفہوم اور عقیدہ ذکر کیا ہے۔ یہ میں نے مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تفصیلات اگر آپ اس کی پڑھنا چاہیں تو قادیانی شبہات کی جوابات نامی کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ انتصاب قادیانیت جلد نمبر 47 دفعہ وہاں بس ظہور امام نامی رسالہ کے اندر بھی آپ اس بحث کو بڑے پیارے اور دلچسپ انداز سے پائیں گے، وہاں پر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 سے مطالعہ کریں گے، اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حاصل ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔